پھر مزید وضاحت فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو نمازوں میں لذت نہیں آتی، مگر وہ نہیں جانتے کہ لذت اپنے اختیار میں نہیں ہے، اور لذت کا معیار بھی الگ ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اشد درجے کی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے مگر وہ اس تکلیف کو بھی لذت ہی سمجھ لیتا ہے۔ اب ان دنوں میں جب یہ بیان فرما رہے تھے، ٹرانسوال میں آزادی کی لڑائی ہو رہی تھی، کہتے ہیں ٹرانسوال میں جو لوگ لڑتے ہیں اس کی مثال دے رہے ہیں آپ، باوجود ہے کہ اس میں جانیں جاتی ہیں اور عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہوتے ہیں، مگر قومی حمیت اور پاسداری ان کو ایک لذت اور سرور کے ساتھ موت کے منہ میں لے جا رہی ہے۔ قوم کے لیے وہ قربانی کر رہے ہیں، ان کی قومی حمیت اور پاسداری موت کے منہ میں خوشی کے ساتھ لے جاتی ہے۔ ادھر قوم ان کی محنتوں اور جاں فشانیوں کی قدر کر رہی ہے، جبکہ اغراض قومی متحد ہیں۔ اغراض تو ایک ہی ہیں، ایک فریق قربانیاں کر رہا ہے اور دوسرے ان کو انکریج کر رہے ہیں، ان کی قدر کر رہے ہیں۔ پھر ان کی محنتوں کی قدر کیوں ہوتی ہے؟ ان کے دکھ اور تکالیف کی وجہ سے، کیونکہ وہ دکھ اٹھا رہے ہیں اس لیے ان کی قدر ہوتی ہے۔ ان کی محنت اور جافشانی کے باعث ان کی قدر ہوتی ہے، جو آزادی حاصل کرنے کے لیے تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ غرض ساری لذت اور راحت دکھ کے بعد آتی ہے، اسی لیے قرآن شریف میں یہ قاعدہ بتایا ہے کہ ان مع العسر یسرا، اگر کسی راحت سے پہلے تکلیف نہیں تو راحت ہی نہیں رہتی۔ اسی طرح پر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو عبادت میں لذت نہیں آتی، ان کو پہلے اپنی جگہ سوچ لینا ضروری ہے کہ وہ عبادت کے لیے کس قدر دکھ اور تکالیف اٹھاتے ہیں۔ لذت نہیں آتی تو پہلے دیکھیں، سوچیں کہ تکلیف اٹھائی انہوں نے کوئی عبادت کے لیے۔ جس قدر دکھ اور تکالیف انسان اٹھائے گا وہی تبدیل صورت کے بعد لذت ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ میری مراد ان دکھوں سے نہیں کہ انسان اپنے آپ کو بے جا مشقتوں میں ڈالے اور مالا یطاق تکالیف اٹھانے کا دعویٰ کرے، بلکہ مراد یہ ہے کہ وقت پہ نمازوں کی طرف کی پورے ان کے جس کے جو لوازمات ہیں اس کے ساتھ تیاری کر کے ادا کرنے کی کوشش کرے، اور نیند کو بھی قربان کرے، اور اپنے کاروباروں کو بھی قربان کرے، اور وقت پہ نماز ادا کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کرے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو خود تو کسی قسم تکلیف اٹھاتے نہیں یا اٹھانا نہیں چاہتے، اور سمجھتے ہیں کہ دوسروں سے دعا کروا کر ان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ پوچھو ان سے، بعض دفعہ تو یہ جواب ہوتا ہے کہ 5 نمازیں بھی باقاعدگی سے نہیں پڑھتے۔ ایک دفعہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کو دعا کی غرض سے کہا، اور یہ دعا کسی ذاتی غرض کے لیے نہیں تھی بلکہ اس کے دین کے لیے تھی۔ اس پر حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ توجہ سے تم دعا کرو، تم خود توجہ سے دعا کرو۔ باپ کی دعا جس طرح بیٹے کے لیے قبول ہوتی ہے اور بیٹے کی باپ کے واسطے قبول ہوا کرتی ہے۔ فرمایا اگر آپ بھی توجہ سے دعا کریں، اس شخص کو فرما رہے ہیں آپ کہ اگر آپ بھی توجہ سے دعا کریں تو اس وقت ہماری دعا کا بھی اثر ہوگا۔ خود دعا کرو گے تو پھر میری دعاؤں کا اثر ہوگا، نہیں تو کوئی نہیں ہوگا۔ بس دعائیں کروانے والے صرف دوسروں کی دعاؤں پر انحصار نہ کریں بلکہ خود بھی توجہ سے دعا کریں۔ عبادت میں لذت کے حاصل کرنے کے طریقے کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے مزید فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ جب انسان خدا تعالیٰ کے لیے اپنے محبوب چیزوں کو جو خدا کی نظر میں مکروہ اور اس کے منشا کے مخالف ہوتی ہیں چھوڑ کر اپنے آپ کو تکالیف میں ڈالتا ہے تو ایسی تکالیف اٹھانے والے جسم کا اثر روح پر بھی پڑتا ہے۔ کیا تکلیف اٹھانی ہے؟ پہلے آیا تھا نا کہ تکلیف اٹھانی چاہیے۔ وہ کس قسم کی تکلیفیں؟ جو مکروہ چیزیں ہیں، جو اللہ کی منشا کے مخالف ہیں، ان کو چھوڑو۔ ان سے تکلیف بھی پہنچتی ہے اور چھوڑنے سے تو چھوڑو۔ تو ایسی تکالیف اٹھانے سے والے جسم کا اثر روح پر پڑتا ہے۔
اور وہ بھی اس سے متاثر ہو کر ساتھ ہی ساتھ اپنی تبدیلی میں لگتی ہے، یہاں تک کہ کامل نیاز مندی کے ساتھ آستانہ الوہیت پر بے اختیار ہو کر گر پڑتی ہے۔ اس طرح جب تکلیفیں اٹھاؤ گے، اللہ کی خاطر چھوڑو گے بعض چیزوں کو، تو روح پر اس کا اثر ہوگا، اور جب روح پر اس کا اثر ہوگا تو نمازوں میں، سجدے میں، رکوع میں وہ روح اللہ تعالیٰ کے حضور گرے گی۔ یہ طریق ہے عبادت میں لذت حاصل کرنے کا۔ فرمایا تم نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہیں جو عبادت میں لذت کا یہ طریق سمجھتے ہیں کہ کچھ گیت گا لیے یا باجے بجا لیے اور یہی اس کی عبادت ہوگی، آنکھیں بند کر کے مراقبے میں چلے گئے تو سمجھتے ہیں یہی عبادت ہو گئی، یا گیت سن لیے وہی عبادت ہو گئی۔ فرمایا اس سے دھوکہ مت کھاؤ، یہ باتیں نفس کی لذت کا باعث تو ہوں مگر روح کے لیے ان میں لذت کی کوئی چیز نہیں، ان سے روح میں فروتنی اور انکسار کے جوہر پیدا نہیں ہوتے، اور عبادت کا اصل منشا گم ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ طوائف کی محفلوں میں بھی ایک آدمی ایسا مزہ حاصل کرتا ہے تو کیا وہ عبادت کی لذت سمجھی جاتی ہے؟ یہ باریک بات ہے جس کو دوسری قومیں سمجھ ہی نہیں سکتی، کیونکہ انہوں نے عبادت کی اصل غرض اور غایت کو سمجھا ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفا اور آپ اپنے آپ کو تکلیف میں خدا تعالیٰ کی خاطر ڈالنے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے سلوک کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی راہ یہ ہے کہ اس کے لیے صرف دکھلایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ والسلام نے جو قرب حاصل کیا تو اس کی وجہ یہی تھی، چنانچہ فرمایا وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم وہ ابراہیم ہے جس نے وفاداری دکھائی۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری اور صدق اور اخلاص دکھانا ایک موت چاہتا ہے۔ جب تک انسان دنیا اور اس کی ساری لذتوں اور شوقوں پر پانی پھیر دینے کو تیار نہ ہو جاوے اور ہر ذلت اور سختی اور تنگی خدا کے لیے گوارا کرنے کو تیار نہ ہو، یہ صفت پیدا نہیں ہو سکتی۔ بت پرستی یہی نہیں کہ انسان کسی درخت یا پتھر کی پرستش کرے، بلکہ ہر ایک چیز جو اللہ تعالیٰ کے قرب سے روکتی اور اس پر مقدم ہوتی ہے وہ بت ہے، اور اس قدر بت انسان اپنے اندر رکھتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ میں بت پرستی کر رہا ہوں۔ بس جب تک خالص خدا تعالیٰ ہی کے لیے نہیں ہو جاتا اور اس کی راہ میں ہر مصیبت کی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، صدق اور اخلاص کا رنگ پیدا ہونا مشکل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو یہ خطاب ملا یہ یوں ہی مل گیا تھا؟ نہیں، ابراہیم الذی وفا کی آواز اس وقت آئی جب کہ وہ بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کو چاہتا اور عمل ہی سے راضی ہوتا ہے، اور عمل دکھ سے آتا ہے، لیکن جب انسان خدا تعالیٰ کے لیے دکھ اٹھانے کو تیار ہو جاوے تو خدا تعالیٰ اس کو دکھ میں بھی نہیں ڈالتا۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دینا چاہا اور پوری تیاری کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو بچا لیا۔ وہ آگ میں ڈالے گئے لیکن آگ میں ان پر کوئی اثر نہ کر سکی۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیف اٹھانے کو تیار ہو جاوے تو خدا تعالیٰ تکالیف سے بچا لیتا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں جسم تو ہے، روح نہیں ہے۔ فرمایا ہمارے ہاتھ میں جسم تو ہے، روح نہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ روح کا تعلق جسم سے ہے اور جسمانی امور کا اثر روح پر ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کبھی خیال نہ کرنا چاہیے کہ جسم سے روح پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جس قدر اعمال انسان سے ہوتے ہیں وہ اسی مرکب صورت سے ہوتے ہیں، یعنی جسم اور روح دونوں کو ملانے سے۔ الگ جسم یا اکیلی روح کوئی نیک یا بد عمل نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ جزا سزا بھی دونوں کو متعلقات کا لحاظ جزا سزا میں بھی دونوں کے متعلقات کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ بعض لوگ اسی راز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اعتراض کر دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو بہشت جسمانی ہے، حالانکہ وہ اتنا نہیں جانتے کہ جب اعمال کے صدور میں جسم ساتھ تھا تو جزا کے وقت الگ کیوں کیا جاوے۔ غرض یہ ہے کہ اسلام نے ان دونوں طریقوں کو جو افراط اور تفرید کے ہیں چھوڑ کر اعتدال کی راہ بتائی ہے۔ یہ دونوں خطرناک باتیں ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مجرد
تہذیب جسم سے کچھ نہیں بنتا اور محض آرام طلبی سے بھی کوئی نتیجہ پیدا نہیں ہوتا۔ مشکلات میں ڈالنے سے جسم کو بھی کچھ نہیں بنتا، اور صرف آرام طلبی اگر کرو گے تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ روح اور جسم کو ملانا ضروری ہے۔ دعا کے زمانے میں بھی ابتلا آتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام حضرت موسیٰ کی قوم کی مثال دیتے ہوئے کہ کس طرح ان پر ابتلا آئے اور لمبے ہوئے، فرماتے ہیں کہ ہر ایک کام کے لیے زمانہ ہوتا ہے، اور سعید اس کا انتظار کرتے ہیں۔ جو انتظار نہیں کرتا اور چشم زدن میں چاہتا ہے کہ اس کا نتیجہ نکل آوے، وہ جلد باز ہوتا ہے اور بامراد نہیں ہو سکتا۔ میرے نزدیک یہ بھی ممکن ہے اور ہوتا ہے کہ دعا کے زمانے میں ابتلا کے طور پر اور بھی ابتلا آ جاتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے آئے تو ان کو پہلے مصر میں فرعون نے یہ کام دیا ہوا تھا کہ وہ آدھا دن اینٹیں پتھا کریں اور آدھا دن اپنا کام کیا کریں۔ آدھا دن کی چھٹی ہوتی تھی ان کو، آدھا دن فرعون کا کام کرنا تھا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نجات دلانے کی کوشش کی تو پھر شریروں کی شرارت سے بنی اسرائیل کا کام بڑھا دیا گیا۔ سزا کے طور پر یہ کیا ہوا، انہیں حکم ملا کہ آدھا دن تم اینٹیں پتھا کرو اور آدھا دن گھاس لایا کرو۔ وہ فرعون کے کام ہی ہوں گے، اپنے لیے کوئی وقت نہیں تھا ان کے پاس۔ حضرت موسیٰ کو جب یہ حکم ملا اور انہوں نے بنی اسرائیل کو سنایا تو بڑے ناراض ہوئے قوم ان کی، اور کہا کہ موسیٰ، خدا تم کو وہ دکھ دے جو ہم کو ملا ہے۔ اور بھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بددعائیں دیں، مگر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہی کہا کہ تم صبر کرو۔ تو رات میں یہ سارا قصہ لکھا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام انہیں تسلی دیتے تھے وہ اور بھی برف افروختہ ہوتے تھے اور بھی غصے میں آتے تھے۔ آخر یہ ہوا کہ مصر سے بھاگ نکلنے کی تجویز کی گئی، وہاں سے ہجرت کرنے کی تجویز ہوئی، اور مصر والوں کے کپڑے اور برتن وغیرہ جو لیے تھے وہ ساتھ ہی لے آئے، جو کچھ انہیں ملا تھا وہ بھی ساتھ لے لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکل آئے تو فرعون نے اپنے لشکر کو لے کر ان کا تعاقب کیا۔ بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ فرعونیوں کا لشکر ان کے قریب ہے تو بڑے ہی مضطرب ہوئے۔ چنانچہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ اس وقت تو چلائے اور کہا انا لمدرکون، کہ اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے جو نبوت کی آنکھ سے انجام کو دیکھتے تھے انہیں یہی جواب دیا، کلا انا معایا ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تو رات میں لکھا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا مصر میں ہمارے لیے قبریں نہ تھیں؟ اور یہ اضطراب اس وجہ سے پیدا ہوا کہ پیچھے فرعون کا لشکر اور آگے دریائے نیل تھا۔ وہ کہہ رہے تھے اگر مصر میں ہم رہتے تو وہاں بھی تو مرنا تھا، دفن ہو جاتے وہاں بھی۔ یہ تو اب بڑی مشکل میں آ گئے کہ آگے دریا ہے اور پیچھے فوج ہے جو ہمیں قتل و غارت کرے گی ساروں کو۔ بڑے پریشان تھے۔ فرمایا کہ وہ دیکھتے تھے کہ نہ پیچھے جا کر بچ سکتے ہیں نہ آگے جا کر، مگر اللہ تعالیٰ قادر و مقتدر خدا ہے۔ دریائے نیل میں سے انہیں راستہ مل گیا اور سارے بنی اسرائیل آرام کے ساتھ پار ہو گئے، مگر فرعونیوں کا لشکر غرق ہو گیا۔ یہ عظیم الشان معجزہ تھا جو ایسے وقت پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راہ پیدا کر دی، اور یہی متقی کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہر ضیق سے، ہر تنگی سے اسے نجات اور راہ ملتی ہے۔ یجعل اللہ مخرجا، غرض ایسا ہوتا ہے کہ دعا اور اس کی قبولیت کے زمانے کے درمیان اوقات میں بسا اوقات ابتلا پر ابتلا آتے ہیں، اور ایسے ایسے ابتلا بھی آ جاتے ہیں جو کمر توڑ دیتے ہیں، مگر مستقل مزاج سعید الفطرت ان ابتلاؤں اور مشکلات میں بھی اپنے رب کی عنایتوں کی خوشبو سونگھتا ہے اور فراست کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کے بعد نصرت آتی ہے۔ ان ابتلاؤں کے آنے میں ایک سر یہ بھی ہوتا ہے کہ دعا کے لیے جوش بڑھتا ہے، کیونکہ جس قدر اضطرار اور اضطراب بڑھتا جاوے گا اسی قدر روح میں گدازش ہوتی جائے گی، اور یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ گدازش پیدا ہونا، رکت پیدا ہونا اور توجہ پیدا ہونا دعاؤں کی طرف، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرنا چاہتا ہے دعائیں، بس کبھی گھبرانا نہیں چاہیے اور بے صبری اور بے قراری سے اپنے اللہ پر بزدل نہیں ہونا چاہیے۔
یہ کبھی بھی خیال کرنا نہیں چاہیے کہ میری دعا قبول نہ ہوگی یا نہیں ہوتی. ایسا وہم فرمایا کہ ایسا وہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے انکار ہو جاتا ہے کہ وہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے. اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ کے خلاف تو پھر دہریت کی طرف قدم اٹھتے ہیں. اور آج کل تمام توجہ مذہب اور خدا تعالیٰ کے مخالفین کی، جیسا کہ میں نے کہا، اس طرف ہے کہ یہ دلوں میں ڈالا جائے کہ خدا تعالیٰ نے تمہیں کیا دیا، مذہب کا کیا فائدہ ہے، مذہب سست بناتا ہے، مذہب خیالی باتیں ذہنوں میں پیدا کرتا ہے. اور ایسے وقت میں ہر احمدی کا یہ کام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پختہ تعلق پیدا کرے، وقتی اور ضرورت کے وقت تعلق نہ ہو اور عبادت نہ ہو صرف، بلکہ سکون کے حالات میں، آسائش کے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو اور اپنی عبادتوں کی حفاظت ہو اور دعاؤں پر یقین ہو. اور بس یہی ایک احمدی کی ذمہ داری ہے اور یہی بیت کا حق ادا کرنا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کا ایمان بڑھے، خدا تعالیٰ پر سچا یقین اور معرفت پیدا ہو، نیک اعمال میں سستی اور کسل نہ ہو. کیونکہ اگر سستی ہو تو پھر وضو کرنا بھی ایک مصیبت معلوم ہوتا ہے. چاہے جائے کہ وہ تہجد پڑھے، تہجد کے لیے اٹھنا تو بڑی بات ہے، عام نمازوں کے لیے وضو کرنا بھی مشکل لگتا ہے. فرمایا اگر اعمال صالحہ کی قوت پیدا نہ ہو اور مسابقت الی الخیرات کے لیے جوش نہ ہو، نیکیوں میں بڑھنے کے لیے جوش نہیں ہے اگر تمہارے اندر، تو پھر ہمارے ساتھ تعلق پیدا کرنا بے فائدہ ہے. بس بڑی فکر کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جب یہ حقیقی تعلق ہوگا تو دعاؤں کی قبولیت کے نظارے بھی ہم دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے. ان دنوں میں خاص طور پر پاکستان کے احمدیوں کے لیے بہت دعا کریں. وہاں مشکلات زیادہ سے زیادہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے احمدیوں کے لیے. اسی طرح الجزائر کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں. وہاں بھی دوبارہ آج کل ان کو وبال آیا ہوا ہے، مشکلات پیدا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی طرح دوسری جگہوں پہ بھی جہاں جہاں احمدیوں کو مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر احمدی کو محفوظ رکھے، ہر پریشانی سے بچائے اور دشمن کو خائب و خاسر کرے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.